ہر گھر کے اندر لڑائی لڑائی، الجھاؤ الجھاؤ، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی لڑ رہے ہیں، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے۔ یہ معاشرہ جینے کا معاشرہ ہے؟ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے؟ ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یہ کوئی زندگی باقی رہ گئی ہے کہ کسی پہ کوئی اعتماد ہی نہ ہو، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوں سارے، اوپر سے نیچے تک نفرتوں کے الاؤ جل رہے ہوں، اور معاشرہ تشتت و افتراق میں مبتلا ہو جائے۔ آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کا یہ روپ ہے۔ ایک حدیث دیکھیے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زلزلوں کے اسباب اور اشراط قیامت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذا اتخذ الفیء دوولہ، جب مال فے، حکومتی خزانہ لوگوں کی ذاتی دولت بن جائے، والامانۃ مغنما، اور امانت مال غنیمت سمجھنے لگ جائیں۔ کسی نے امانت رکھ دی تو کہا کہ یہ اب یہ میری ہی ہے، یہ مال غنیمت ہی ہے۔ والزکوٰۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ دینا بوجھ بن جائے، بھاری پڑ جائے زکوٰۃ دینا۔ وتعلم لغیر الدین، اور دینی تعلیم بھی طلب دنیا کے لیے حاصل کی جائے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَكَّ أُمَّهُ، بندہ اپنی بیوی کی بات ماننے لگ جائے گا جب، اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ بیوی کہے کہ مجھے یہ چاہیے تو 1 منٹ نہیں لگے گا، قرض بھی اٹھا لے گا، اور ماں کہے تو 100 بہانے کرے گا، حالانکہ ماں تو کہتی نہیں ہے۔ کبھی مجبور ہو تو اس کی زبان سے نکلے تو نکلے، لیکن اس کے لیے ماں بھاری پڑ جاتی ہے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، فرمایا دوست نیڑے ہوں گے، باپ دور ہو جائے گا۔ دوستوں کو ملنے جا رہے ہیں، دوستوں کو وقت دے رہے ہیں، لیکن باپ سے دوری ہو جائے گی۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مسجدوں کے تقدس کا، اللہ کے دربار کا ان کو خیال نہیں ہوگا۔ ڈی سی کے کمرے میں جائیں گے تو مؤدب ہو کے کھڑے ہوں گے، لیکن اللہ کے دربار کے اندر ان کی وہ کیفیت نہیں ہوگی۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قبیلے کا سردار فاسق ہوگا، اور قوموں کے سردار ذلیل ترین لوگ ہوں گے، غنڈے سردار بن جائیں گے۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ جب وزیر جا کے مسجدوں کے دروازوں پر رقص کر رہے ہوں گے تو اللہ کی رحمتیں اتریں گی کہ قہر و غضب اترے گا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کی وجہ سے کی جائے گی۔ وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، ان کو ایوارڈ دیے جا رہے ہوں گے۔ گانا بجانا یہ ایک آرٹ بن جائے گا، فن بن جائے گا۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شرابیں پی جانے لگیں گی۔ وَلَعْنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے آخری لوگ پہلے بزرگوں پر لعنتیں ڈالیں گے۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، 20 25 سال کے چھوکرے بیٹھے ہیں اور گالیاں کبھی امام غزالی کو دیتے ہیں، کبھی امام بخاری کو دیتے ہیں، کبھی بایزید بستامی کی پگڑی پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ابن عربی کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اور وہ داتا گنج بخش علی حجویری کہ اقبال نے کہا تھا، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، پنجاب کی دھرتی نے ایمان کا نور جس وجود سے پایا ہے وہ علی حجویری کی ذات ستوتا سے۔ ان کو گمراہ بولا جا رہا ہوگا، کوئی اصحاب رسول کی دشمنی میں لگا ہوگا، کسی کے سینے میں اہل بیت کا بغض پل رہا ہوگا۔ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، فرمایا جب یہ کیفیتیں ہو جائے تو پھر زلزلوں کا انتظار کرو، پھر سرخ آندیاں چلیں گی، پھر زمین میں لوگ دھنسیں گے بھی، شکلیں بھی تبدیل ہوں گی۔ تو کیا یہ زلزلے کے جھٹکے اللہ کی طرف سے تنبیہات نہیں ہیں؟ نہ سمجھے تو وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا، عقل نہ ہوئے تو موجیں ہی موجیں۔ اگر نہ سمجھے تو یہ جھٹکے زلزلے کے ہمیں جھنجھوڑیں گے نہیں، ہم اگلے دن پھر اسی طرح کے ہوں گے۔